السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو پھر سے ایک بار علم کی مجلس میں لا کر جوڑ دیا ہے۔ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں گے تو ہم کم ہیں۔ ہم کہاں پہ بھی ہو سکتے تھے، آج باہر ہو سکتے تھے، اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بزی ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہنوں نے ٹائم نکالا، وقت نکالا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارا سیکھنا سکھانا کا یہ سفر آسان کر دے۔ اور تمام بہنوں سے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ سب لوگوں نے اچھے سے ہوم ورک کر کے ڈالے۔ بہت ساری بہنوں نے نئے نئے ہیں پھر بھی جوڑ جوڑ کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یہی دعا کروں گی انشاءاللہ، اور سب کے لیے آسان کر دے لکھنا پڑھنا سیکھنا سب کچھ۔ چلیے ہم انشاءاللہ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، جو پچھلے ہفتے ہمارا سبق ہوا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر کے چلتے ہیں آج۔ پچھلے ہمارا سبق کیا ہوا تھا؟ نون گننا کی ہم نے جو بھی ہم سبق کر رہے ہیں نا اس کو تھوڑا سا ریوائز بھی کریں گے، کیونکہ کچھ نئی بہنیں ہوتی ہیں یا کوئی نہیں ہوتا تو ان کو بھی تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سیکھے تھے وہ تھوڑا سا ریوائز ہو گیا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم یہ نون گننا کی ہم نے سیکھے تھے نا، نون گننا کا اردو زبان میں حرف نون گننا کا استعمال۔ نون گننا بیچ میں آتا ہے تو کیسے استعمال کرتے ہیں، آخر میں آتا ہے تو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج بھی ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا اچھے سے جان لیں گے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، تاکہ یہ اچھے سے ہو گئے تو پھر ہم دوسری کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک کلیئر کر کے آگے بڑھیں گے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب نون گندا کو دیکھیے، ہم نے یہ پڑھے تھے نا، یہ چاند لکھا ہوا ہے، دیکھا جائے تو ہے نا، یہاں پہ چھوٹی سے نون گننا لکھا ہوا ہے، ہر جگہ اردو میں لکھا ہوا نہیں رہتا، صرف ایسا ہی لکھا ہوا رہے گا، چاند ایسا لکھا رہے گا۔ تو ہم کیا پڑھیں گے، اس کو چاند نہیں پڑھیں گے، اس کو چاند پڑھیں گے، کیونکہ بیچ میں نہ نون گننا کی آواز آئے گی، نون لکھا ہوا ہے لیکن اس کو نون گن نہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے سانس، دیکھیے سانس لکھا ہوا ہے نا، حالانکہ یہاں پہ چھوٹا سا یہ دیا ہوا ہے نون گننا، لیکن ہر جگہ اردو میں لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے، سانس، سانس نہیں پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پریکٹس کیے تھے، آج بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے دانت، دانت لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے ہم دانت، ہے نا۔ بانس لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے بانس، بانس نہیں پڑھیں گے، بانس پڑھیں گے، کیونکہ یہ نون گننا ہے۔ ایسے ہی تھوڑے سے آج پریکٹس کریں گے آج ہم لوگ انشاءاللہ، کہ اور بھی نئے نئے حروف ہوتے ہیں تو پہچاننے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اسی طرح سے سانپ، ہونٹ، ہاں یہ ہم نے پڑھے تھے پچھلے ہفتے بھی۔ اور ٹھیک، یہ ہم نے پڑھے تھے پچھلے ہفتے کے حروف پڑھے تھے ہم لوگوں نے، یہ ہے۔ اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں، ایک منٹ، یہ دیکھیے یہ ہم نے پڑھے تھے کہ آخر میں آتا ہے نون گننا تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ آخر میں آتا ہے تو اس کی نشانی ایسی آتی ہے، کہاں یہ نون گننا پورا لکھا ہوا رہتا ہے، یہ دیکھیے۔ اگر بیچ میں آتا ہے تو نون لکھا ہوا رہتا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نون گننا۔ چاند، دانت، ہے نا، رنگ، رنگ بھی آتا ہے، پریکٹس کریں گے اس کے انشاءاللہ تھوڑی سی، ہاں۔ مانگ، جنگ، یہ سب اس میں کلرنگ پہ ذکر نہیں، میں دوسرے پیج پہ بتاتی ہوں آپ کو، وائٹ پیج پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ نون گننا کی مشق کرتے ہیں تھوڑے سے۔ اب ہم ماں لکھیں گے تو دیکھیے ماں کی آواز، میم الف ماں ہے، پھر نون گننا کی آواز ناک میں جاتی ہے نا، ماں ماں، تو یہ نون گننا ایسا آئے گا، میم الف ماں ہم نے لکھا اور یہ نون گننا ماں بن گیا، ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارا بنا یہ یہاں، یا، اور یہ چھوٹی یا اور یہ چھوٹی ہ اور اس کو الف، یا ہا بن گیا، اور اس کو نون گن نہ ہم لکھیں گے تو کیا بنے گا، یہاں، ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارا کیا بنے گا، کہاں، وہاں، یا یہ سب بنے گا۔ لاسٹ میں آئے گا کہاں، ایسا آئے گا کاف چھوٹی ہا اور اس کو الف جوڑیں گے تو کہا ہو جائے گا، اور نون گن نہ لکھیں گے تو کہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا فرق ہے۔
اور یہ جاؤں، جیم الف جا، واو پہ حمزہ آتا ہے تو کی آواز آتی ہے، جا وہ ہو گیا ہے نا، جا او ہو گیا یہ، اور نون گننا لکھائیں گے تو ہم کیا لکھیں گا، کیا بنے گا، یہ جاؤں، ٹھیک ہے، جاؤں۔ اور یہ میں نہیں پڑھیں گے اس کو، میں بھی آتا ہے نا، میں بھی اسی طرح سے لکھتے ہیں، اس میں رکھا ہوا ہے ایسا، لیکن میں آتا ہے اردو میں جملے کے حساب سے اعتبار سے پڑھنا، کہیں کہیں پہ لکھا رہتا ہے کہیں نہیں لکھا رہتا، ٹھیک ہے، تو اس کو میں آئے گا، میں نون گننا لکھا رہتا ہے جملے کے اعتبار سے، ہاں، میں آ رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں نہیں بولیں گے نا، میں پڑھیں گے اس کو۔ اب دیکھیں پڑھیں ہے نا، باتیں، با الف با تا یا نون گننا، باتیں، ٹھیک ہے، مانگوں، مانگوں، میم الف ما، نون گننا گاف واو، چھوٹی گاف واو، مانگو، ایسا ہم لکھیں گے، مانگو، لکھا تو نون لکھا ہوا لگ رہا ہے لیکن اس کو نون گننا پڑھیں گے ہم لوگ، ہیں، ہاک، انگور، ہسوں، اونٹ، بوند، گیند، دانت، پلنگ، یہ سب نون گننا والے حروف ہے، ٹھیک ہے، جیسے پلنگ کیسا لکھیں گے، پا چھوٹی، لام چھوٹی، پھر نون، پھر گاف، لیکن نون لکھیں گے لیکن اس کو ہم کیا پڑھیں گے، پلنگ، نون گننا پڑھیں گے، پلنگ، کیونکہ ناک میں آواز آ رہی نا، پنکھا، کیسے ناک میں آواز آتی ہے ویسے ہی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں آئیے پہ نون گننا نہیں ہے، یہاں پہ نون گننا ہے، کل جائیے گا، کل جائیے گا اس میں نہیں ہے نون گننا، اگر جائیں ہم لکھیں گے تو اس میں نون گننا آئے گا، کل جائیں گے ایسا آئے گا تو نون گننا آئے گا، ہے نا، اس میں جائیے گا تو اس میں نون گننا کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیے، بہت نہ ہنسو، اس میں کہاں ہے نون گننا، بیچ میں، ہاں چھوٹی ہا نون سین واو، ٹھیک ہے، ہاں ہنسو لکھے لیکن ہم پڑھیں گے اس کو ہنسو، کیونکہ نون میں ہماری آواز ناک میں چلی جا رہی ہے نا، ہنسو۔ اسی طرح سے اونٹ، ہانک دو، ہاں، دانت صاف کرو، دانت لکھا ہوا ہے نا لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیا، دال الف دا نون تا، دانت لکھنے کے لیے نون لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نون گننا، یہ اچھے سے پریکٹس ہو جانا چاہیے سب کو، ہاں، بوندے پڑھیں، بوندے بارش کی بوندے ہوتی نا، ایسے لکھیں گے، با وا بو، نون دال یا نون گننا، ایک یہاں پہ بھی نون گننا ہے، یہاں پہ نون لکھا ہوا ہے لیکن اس کو بھی ہم نون گننا پڑھیں گے، بوندے، بو کی آواز آ رہی ہے نا، نون گننا، دیکھیے نون لکھا ہوا ہے لیکن اس کو نون گننا پڑھیں گے ہم، بو، اور یہاں پہ لاسٹ میں ہے بوندے، پڑھیں لاسٹ میں نون گننا ہے، دیکھیے۔ اب یہاں پہ دیکھو، میں جاؤں گا، اب یہاں پہ نہ میں پہ نہ ساکن لکھا ہوا ہے نہ زبر لکھا ہوا ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے، میں نون گننا آیا نا، جاؤں، اون کو بھی نون گننا آیا، جاؤں گا، ٹھیک ہے، گیند، یہاں پہ بھی نون گننا آیا ہے، نون لکھا ہوا ہے گاف یا نون دال لیکن پڑھیں گے ہم اس کو نون گننا کیونکہ ناک میں آواز آ رہی ہے نا، گیند لاؤں گا، ماں کی باتیں مانو، ماں کے اوپر نون گننا ہے، دیکھیے یہاں پہ وہاں پہ آیا تھا نا ایسا، کی باتیں، با الف با تا یا نون گننا، باتیں، باتیں مانو، انگور خرید لاؤ، اب یہاں پہ کہاں ہے انگور، نون گننا لکھا ہوا، ان گاف واو، نون لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھیں گے اس کو کیا، انگور، نون گننا کی آواز آ رہی نا تو ناک میں ڈالیں گے، آواز چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی الحمدللہ یہ ہوا ہمارا، اور پچھلے ہفتے ہمارا یہ بھی ہوا تھا کہ آئن ای ہے نا، ای، فا ای فی، یا کو ہم نے جوڑ کے پریکٹس کیے تھے الحمدللہ، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جو بہانے نہیں آئے تو ان کو بھی پتا چلے گا۔ ای جوڑیں گے تو یہ ای فی لی ای نی بی پی وی ٹی ای، یا آخر میں ای جوڑ رہے تو اسی آواز آئے گی، ہاں۔ اب اے جوڑتے ہیں ایسا والا، یہ تو کیسے آواز آئے گی، بے، ٹے، دے، ہے، ڑے، گے، فے، کے، یہ، نے، رے، ایسی آواز آئے گی، ہے نا۔ ابھی دیکھیے، کے، پے، وے، اے، ہے، میں، تے، جے، لے، بے، ایک ہی آواز آئے گی۔ اگر ہم اس کو واو جوڑتے ہیں، ہم نے بات اس کی پریکٹس کیے تھے، ہے نا، او، بو، پو، پو، یہ سب ایسے آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو الف جوڑتے ہیں، با کو الف جوڑا با، پا کو الف جوڑا پا، یہ سب ہمارے پریکٹس ہو چکی ہے نا، اس سے ہمارے جملے بنتے ہیں۔ اب اسی طرح سے کچھ جملے بنے ہوئے، اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ باقی، تازی، باسی،
काफ, ये काफ को अलिफ जोड़ा हुआ है, फाई फी ये जोड़ी हुई देखिए यहाँ पे, वाली माली ईद। अब आया यहाँ पर बीच में ई, बीच में या आया, हमने बताए थे ना कि बीच में या स्टार्टिंग में आता है तो दो नुक्ते वाला या आता है। अब ये बीच में आया तो दो नुक्ते वाला आएगा, आइन या दाल ईद लिखेंगे। हाँ, इसी तरह से पीस, बीच में आया ना तो या दो नुक्ते वाला आएगा। पीला, अब देखिए यहाँ पे पा या लाम अलिफ पीला, है ना, या बीच में आया तो हम दो नुक्ते वाला या लिखेंगे। इसी तरह से गीला, हाँ, जीना सीना केला। अब यहाँ पे भी देखिए बीच में आया ना काफ या लाम अलिफ ला। चलिए यहाँ पे तो गीला पे लिखा हुआ है जेर, तो हम समझ में आया कि गा या गी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे के लिखा हुआ है तो हम सब कीला नहीं बोलेंगे ना, केला है ये। तो हम जुमले के एतबार से पढ़ाएंगे, समझो यहाँ पे केले की शक्ल बनी हुई है तो हम समझेंगे ये कि ये केला है ना, केले का रंग पीला है, तो हम जुमले के एतबार से इसको समझेंगे हम लोग। बेटा, बीटा नहीं पढ़ेंगे इसको, बेटा, क्यों, ये मेरा बेटा है। जुमले के एतबार से हम पहचानेंगे कि ये बी आ रहा है या बे आ रहा है, लेकिन बीच में नुक्ते दो आएंगे। ठीक है, ई को भी ये बीच में आना है तो पीला पढ़ना है तो भी याद के दो नुक्ते आएंगे, ये पढ़ना है तो भी बीच में दो नुक्ते वाला या आएगा। ठीक है, इसी तरह से तेरा मेरा लेटा बेचा लेना देना, ये सब में या बीच में आएगा दो नुक्ते वाला। नेक एक रेत शेर देर लेट है। मैना, देखिए यहाँ पे तो साकिन लिखा हुआ है लेकिन कहीं साकिन नहीं लिखा हुआ रहता तभी भी हमको उसको मैना पढ़ना है जुमले के एतबार से। हाँ, मैना एक चिड़िया है लिखा होगा या तो कुछ तो लिखा होगा, एक चिड़िया का नाम मैना है, तो हमें जुमले के एतबार से उसको पहचानेंगे, है ना। और यहाँ पे सेरा जैसा जैसा, देखिए मैल बैल सैर, हाँ, पैसे। अब ये वाला जो ये जोड़ा है देखिए ये वाला, पैसे बैदे जैसे मैं ले, ये बीच में आया तो दो नुक्ते वाला अभी आ रहा है और आखिर में आया तो ऐसे वाला आ रहा है, ये वाला। ठीक है, आखिर में आता है तो ये शक्ल होती है या ये शक्ल होती है, ये की या की याद रखे। बीच में या स्टार्टिंग में आता है तो दो नुक्ते वाला आता है, ये ध्यान में रखना है। कैसे ऐसे, ठीक है, इसको हमको ऐसे जोड़ के पढ़ना है। जिन बहनों का छूटा था उनका भी इंशाल्लाह रिवीजन हुआ रहेगा, मैं समझती हूँ। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसकी वजह से रिवीजन कराना जरा सा जरूरी था। चलिए आज जो हमने जो भी पढ़े हमने अलिफ को जोड़ के या फिर ई को जोड़ के जो भी हमने पढ़े उस पर थोड़ा सा हम आज मश्क करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते भी हैं पढ़ के भी प्रैक्टिस करते हैं। सबको पता है कि अलिफ के ऊपर मद्दा आता है तो आ बन जाता है, आदम, है ना। आ सिर्फ कहाँ पर आता है, सिर्फ अलिफ मद आ जो है वो अलिफ के ऊपर ही आता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, आदम आदम, ये हमारे लिए आसान है। जीम अलिफ जा गा आदम जागा, है ना। ऐसे ही हुरूफ है, हमने एक बार मैं पढ़ के सुनाती हूँ फिर आप लोगों से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करा लेंगे। पान लाया पे अलिफ पा नून, पान लाया जाड़ा गया सालन बना। देखिए सीन अलिफ सा लाम नून सालन, है ना। बा नून अलिफ ना, बा की छोटी शक्ल नून अलिफ नून की छोटी शक्ल और अलिफ बना सालन बना। ठीक है, अब इसी तरह से शरबत पीला, देखिए शीन रे शर, शीन की छोटी शक्ल उसको रे जोड़ देंगे शर बन गया, बा और ता जोड़ देंगे शरबत, है ना। शरबत पीला पा छोटी पा उसको लाम जोड़ दिया उसको अलिफ जोड़ दिया पीला, है ना। ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे, आप लोगों को भी आसानी से इंशाल्लाह बनाना आएगा, या आप लोगों का होमवर्क भी यही रहेगा इंशाल्लाह, छोटे छोटे हरूफ जोड़ के बनाना। ठीक है, शहद मिला शीन हा दाल, देखिए शीन की छोटी शक्ल है, या है हा भी बीच में आता है तो उसकी भी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हा ऐसा आएगा बीच में दाल, और ये मीम लाम अलिफ ला मिला शहद मिला, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहन का खत आया बा, अब बीच में हा आता है तो छोटी बा, बीच में हा आता है तो ऐसा आएगा, नून ऐसा आएगा बहन, काफ अलिफ का खा ता खत हो गया। आया आ अलिफ मद आ या उसको अलिफ जोड़ दे तो या बन गया, बहन का खत आया। इस तरह से तुम लोगों को जुमले जोड़ के आप लोगों को बनाना आ जाएगा। चार तक गिना चा अलिफ चा र चार, ता काफ तक गिना गा नून अलिफ सॉरी
گا نون الف، گنا، 4 تک گنا۔ اب یہ قرآن لا، قاف رے قر، اس پہ پیش لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں لکھا نہیں رہتا ہے، آن قرآن، دیکھیے ہے نا، قرآن لا، اگر ہم یا لکھنا ہے تو یا کو الف جوڑ دیں گے، لا یا، قرآن لا یا، ہے نا؟ اقبال الف قاف با الف، اقبال لام، نام بھی ہے نا، اقبال آیا، الف مد آ یا کو ہم الف جوڑ دیں گے، اقبال آیا، ایک جملہ بن گیا ہے نا۔ ابھی الف ہا اہ میم دال، احمد، دیکھیے نام آ گیا نا، ہم محمد بھی ایسا لگتا ہے نا، میم ہا میم دال، محمد ہے نا، احمد پاس ہوا، پے کو الف جوڑ دیا، پا ہو گیا، سین جوڑ دیں لکھیں گے بازو میں تو پاس ہو گیا، احمد پاس ہوا۔ ابھی اسٹارٹنگ میں ہا آیا تو کڑی والا ہا آئے گا، بیچ میں ہا آیا تو ہم بتاتے اس کے اوپر تھوڑا سا، احمد پاس ہوا۔ ابھی دیکھیے کمرہ صاف ہوا، کمرہ، رہ کی آواز آ رہی نا آخر میں، کیونکہ راہ کسی کے ساتھ لیتا نہیں اپنے ساتھ میں، ہے نا، دال لا زا را زا ہم نے پڑھے تھے نا، یا اس کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بازو میں ہا آئے گا تو ایسا لکھیں گے، اکیلا ہا آئے گا تو کمرہ صاف، سواد الف شا فا، کر، واو لکھے گی تو کرو ہو گیا، کمرہ صاف کرو، جملہ بن گیا۔ اسی طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے بنتے جائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو سمجھ میں آتے جائے گا، دھیرے دھیرے پریکٹس ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، ہاں یا کو بھی ہم نے بیچ میں جوڑنے کی کوشش کی تھی نا، یا کو بھی ہم نے بتائے تھے، تھوڑا اس پہ بھی اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے نیک، نیچے بیچ میں آیا تو دو نقطے والا آیا، آخر میں آیا تو ای آیا، پڑھیں گے یہاں پہ نیک لڑکی، یہ بیچ میں یہ آیا تو دو نقطے والا نیک پڑھے لڑکی۔ اسی طرح سے پیلا پیلا کیلا، یا بیچ میں آیا تو یہ پیلا ہو گیا کیلا۔ اب دیکھیے پیلا کیلا پیلا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے نا، تو ہم نے اس کو پہلا کیلا نہیں پڑھے ہے نا، یہاں پہ تو زیر لکھا ہوا ہے، نہیں بھی لکھا ہوتا تو ہم کیا پڑھتے کہ پیلا کیلا ہی ہوتا ہے، پیلا کیلا، کہیں زیر زبر پیش نہیں لکھا رہتا، پھر بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے تھے۔ وضو کرو، وضو کرو، ٹھیک ہے، وضو کرو، ہاں یہ وہاں پہ وضو لکھا ہوا ہے، وہ پیش لکھا ہوا ہے، کہیں پہ نہیں لگتا، صرف ایسا ہی رہے گا، وضو کرو، تو ہم کو پڑھنا ہے واز داد وادو، وضو کرو، کاف رے واو کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خدا سے ڈرو، ہاں خا دال الف، خدا پیش کہیں لکھا رہتا کہیں نہیں لکھا، سین یہ سے، ڈ رے واو، یہ ہم نے الف جوڑ کے یہ جوڑ کے واو جوڑ کے سارے جملوں کی اس کے ہم پریکٹس کریں، تھوڑا سا دیکھیں، خدا سے ڈرو، جملہ بن گیا۔ اسی طرح سے ہمارا بھی جمعہ ہے، گائے سے بچو، گاف، گاف الف گا ہم نے پڑھے، کا گا ایسا آتا ہے نا، یہ اس کو جوڑنا ہے تو حمزہ اس پہ لکھیں گے تو گائے، ایک کی آواز آئے گی، کی گائے ہے نا، گائے، سین یہ سے، بچو، با کو ہم نے چھوٹی با کو جوڑ دیا، اس کو واو لگا دیا، بچو، گائے سے بچو، ایسا جوڑ جوڑ کے ہم کو حروف لکھنا ہے۔ خدا کا شکر کرو، خدا کا، شین کاف رے، شکر، کاف رے واو کرو، شکر کرو، میل نکال دو، ہاں میم یا میل نکال دو، ابھی یہ ایسا لکھا رہے گا، کہیں پہ زبر ساکن کچھ نہیں لکھا رہتا ہے نا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جملے کے اعتبار سے کیا لکھا ہے، نون کاف الف کا لام، میل نکال دال واو دو، میل نکال دو، ٹھیک ہے۔ اب ایک بنو، الف ایک کاف، ایک ایسا آئے گا، دیکھیے ایک بار ہم انشاءاللہ یہ بھی پریکٹس کریں گے، 1 2 3 یہ سب کیسے لکھتے ہیں اس کی بھی پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا ایک سیشن وہ بھی ہوگا کہ ہم واحد جمع کس کو کہتے ہیں، سنگولر پلورل ہے نا، اپوزٹ ورڈز، یہ سب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بنے رہے گا ہر کلاسز میں، ایک ایک بار پکا کریں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھے سے، کہیں پہ بھی جملہ رکھو تو آپ کو آسانی سے پڑھنے کے لیے آ جائے، ایسے کر کے دھیرے دھیرے جائیں گے ہم آگے، ایک ساتھ نہیں کریں گے، ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بنو ہے نا، محاورہ ہے نا، ایک بنو، نیک بنو، ہے نا، ایسا ایسا لکھیں گے۔ اب یہ ہے
ایک بنو نیک بنو استاد کی بات سنو. ابھی دیکھیں یہاں پہ استاد، ابھی یہاں پہ سین لکھا ہوا، یہ پیش لکھا ہوا ہے، کہیں پیش نہیں لکھا رہتا، ایسا لکھا رہے گا استاد. ایسا استاد ہی آئے گا، یہ پیش نہیں بھی لکھا ہے تو. کاف ایک کی، با الف با، تے بات، سین نون واو، سین 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 نون واو سنو. ہاں استاد کی بات سنو. یہ پیش نہیں لکھا رہے گا تو بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ کے اعتبار سے استاد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے نانا آئے، بچے بولتے ہیں نا نانا آئے، دادا آئے، ایسا لکھیں گے. کتنا آسان ہے نا لکھنا. بچوں کو ویسے ہی سکھائیں. آپ سیکھ رہے ہیں تو بچوں کو بتائیں کہ بیٹا نانا آئے ہیں نا، تو نانا دیکھو کتنا آسان ہے اردو میں لکھنا، ہے نا. یہ نون ہم نے سیکھے، عربی میں بھی سیکھے ہوئے ہیں سب بچوں کو، اردو عربی آتی ہے سب کچھ. ہاں یہ نون ہے چھوٹی، اس کو الف جوڑے، یہ بھی نون ہے الف جوڑے ہے نا. نا الف مد آ، یہ لگا دیے نانا آئے. اسی طرح سے دال الف دا، دال الف دا، حمزہ الف مد آ، اور یہ پہ حمزہ لکھیے دادا آئے. اسی طرح سے دادی، دادی لکھیں گے آئے، ہے نا. ایسے ہمارے جملے بدلے جائیں گے. ماما آئے، ہے نا. ایسا لکھنے کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے ماں، میم الف ماں، میم الف ماں، ماما الف مد آ، یہ حمزہ لکھیں گے ماں آئے، ہے نا. چا لکھنا ہے تو ایسا ہی. چھوٹی چے، اس کو الف جوڑ دو، چھوٹی چے اس کو الف جوڑ دو، چاچا الف مد آ اے، چاچا آئے، ہے نا. اسی طرح سے چاچی لکھنا ہے، چا کو ہم نے ای جوڑ دیے، چاچی آ اے. کتنے جملے دیکھو بن گئے، ہے نا. چھوٹے چھوٹے جوڑ کے جملے ہم بہت سارے بنا سکتے ہیں. اب یہ کیا لکھا ہے کہ کالے جوتے لائے، کاف الف کا، لام یہ لے، جوتے جیم واو یہاں پہ پیش لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا رہتا. تے لائے، لام الف لا اے، اس پہ حمزہ لگا دیں گے. یہ دیکھیں جوتے ہو گیا، اے لا اے کی آواز آ رہی ہے تو حمزہ لکھیں گے. کالے جوتے لائے. اب یہ بد سے بچ، بد ہے نا برائی، بد سے سین اے سے، با چم بچ، ہے نا. بد سے بچ بولتے ہیں، نظر بد سے بچائے، تو یہ بھی اسی سے آتا ہے. نظر، ایسا بولتے ہیں نظر بد سے بچائے، ایسا لکھیں گے بچا. کو الف جوڑ دیے، اے پہ حمزہ لکھ دیے بچائے. ایسے ہمارے جملے بنتے جائیں گے. ایسے پریکٹس کرتے رہیں گے آپ لوگ انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی، تو بہت آسان لگے گا لکھنے میں. ٹھیک ہے. چلیے آج یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں نئی بہنوں کے لیے ہمارے کہ ہمارا یہ جو ہے، ہاں دیکھیے آخر میں ہم نے بتایا نا ہاں، ہاں کی اگر الگ سے لکھنا ہے لاسٹ میں آتا ہے تو وہ گول نشانے پہ آتا ہے ہاں. ٹھیک ہے. اب اسٹارٹنگ میں آتا ہے تو یہ کیسا آتا ہے، ہاں ایسا آتا ہے. بیچ میں آتا ہے تو ایسا آتا ہے. ہاں کی بہت ساری نشانیاں ہیں، میں اگلی بار انشاءاللہ نشانیاں میں لے کر آؤں گی آپ کے لیے. یہ ہاں الگ ہے، یہ ہاں ہے نا. یہ جو ہاں ہے نا بھاری ہاں، یہ ہاں ہے، یہ لاسٹ میں آتا ہے، یہ اسٹارٹنگ میں آتا ہے، یہ بیچ میں آتا ہے، اور ایک ہ ایسا بھی آتا ہے. ہنس کے ہ کی بہت ساری شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مزہ لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے، آخر میں ہاں ہے نا، مزہ آواز، ہاں کی آواز آخری میں. روزہ، روزہ ہے نا. روز لکھنا ہے تو صرف ایسا لکھیں گے، روزہ ہاں کی آواز آئی نا آخر میں گول ہاں دکھائیں گے. موزہ ہے نا، موزہ لکھنا ہے ہاں میں آخری میں آواز آ رہی ہے، ہاں گول ہاں لکھیں گے. حلوہ، ہاں لام واو ہاں، ہے نا. حلوہ، واہ کے ہاں کی آواز ہے آخر میں تو گول ہاں آئے گا، ہے نا. مرواہ، مرواہ ہاں کی آواز آ رہی نا تو یہاں پہ آخر میں گول ہاں آئے گا. ستارہ، راہ ہاں کی آواز آ رہی نا گول ہاں آئے گا. ستارہ، دیکھیے سین چھوٹی سین، پھر اس کو ہم چھوٹی سین کو چھوٹا تا لکھیں گے، پھر الف جوڑیں گے اس کو سیتا را، پھر ہم گول ہاں لکھیں گے تو یہ ستارہ بن گیا، ہے نا. کتنا آسان ہے. اب اسی طرح سے دیکھیے گھنٹا، ابھی یہ بھی ہاں آتا ہے آخر میں. ہاں یہ گول، یہ کس میں جڑے ہوئے حروف میں آئے گا. یہ زا اے دال واو ان سب سے جڑتا نہیں نا کوئی حروف، اس کی کوئی چھوٹی شکل نہیں، ہم نے پڑھے تھے نا.
تو اس کو کیا کون سا حرف ہے، کون سا آئے گا، گول ہا آئے گا۔ اب جس سے جڑتا ہے، جس کی چھوٹی شکلیں ہوتی ہے، ٹا کی ہم نے چھوٹی شکل پڑھے ہے نا، سین کی ہم نے چھوٹی شکل پڑھے ہیں، تو اس کو کون سا کوئی بھی حرف جڑتا ہے اس کو، تو اس کو ہا جڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیسا لکھیں گے ہم، گھنٹا، گھا نون گنا آیا، دیکھیے بھاری گھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون گنا، اب یہ ٹ کی چھوٹی نشانی، اب اس کو ہا ہم نے ایسا جوڑ، ایسا ہا، ایسا بھی ہا آتا ہے، ہم نے بولے نا اسٹارٹنگ میں آخر میں ایسا بھی ہا آتا ہے، یہ گھنٹا۔ اسی طرح سے جلسہ، جا جین لام سین یہ چھوٹا ہا، جلسہ ایسا لکھیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی حرف جڑتا ہے۔ یہ ہم نے جو چھوٹی شکل جس کی نہیں ہوتی نا، اس کے ساتھ کوئی حرف جڑتا نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے وہاں پہ لکھنا ہے تو گول ہا لکھیں گے۔ جس کے ساتھ حرف جڑ سکتے ہیں، جس کی چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ہا ایسا والا جوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لکھے سرما، سین رے سرما، سرما، مدرسہ، مدرسہ ایسا لکھیں گے، ہے نا۔ کتب خانہ، عزیز یا مدینہ، دیکھیے آخر میں چھوٹی سے ہا آتی ہے نا، یہ نون کے ساتھ، نون کی چھوٹی شکل ہے، اس کے ہاتھ میں ہا جڑ سکتا ہے، تو ہم اس کو جوڑیں گے، مدینہ، ہے نا۔ حسینہ، یہ یاد رکھیں گے کہ ہم لوگ جو چھوٹی شکل جس کی نہیں جڑتے، دال ڈال زال رے ڑے واو، ہم نے پریکٹس کیے تھے، اس کے آگے اگر ہا آنا ہے تو گول والا ہا آئے گا، اور جس کی چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی حرف جڑتا ہے تو یہ والا ہا آئے گا۔ اسی طرح سے نون کو بھی جڑتا ہے، مدینہ، میم دال بیچ میں یا آیا تو نون ہا ایسا لکھیں گے، مدینہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایزی طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی شکلیں جس کی ہوتی ہیں اس کو ہا جوڑ کے آتا ہے تو یہ والا ہا آئے گا، ہاں۔ حسینہ، پسینہ، رحیمہ، حفیظہ، حنیفہ، ہاں۔ اب یہاں پہ دیکھیں واپس پھر سے آیا 11، اب یہ را کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے چھوٹی، وہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑتا نہیں، الگ سے لکھنا پڑے گا اس کے لیے 11، ہے نا، ایسا لکھیں گے۔ 12، دیکھیے بے الف با راہ، 12، یہاں پہ ہا کے ایسے الگ سے لکھیں گے، یہاں پہ یہ والا ہا نہیں آئے گا۔ 14، 13، 13، دیکھیے، ہے نا۔ اسی طرح سے 14، ٹھیک ہے۔ 15، نون گنا پا نون دال، پاندن لکھیں گے لیکن پند پڑھیں گے اس کو، ہاں، دال رے ہا، یہ والا ہا آئے گا، 15، کیونکہ را کسی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، اس کو الگ سے ہا لکھنا پڑے گا تو گول ہا لکھیں گے۔ اب 16، دیکھیں یہاں پہ لام کی چھوٹی شکل ہم نے پڑھ چکے ہیں، سین، لام کی چھوٹی شکل ایسی ہوتی ہے اس کو ہا جوڑ سکتا ہے، تو یہ 16 ایسا بنے گا، ٹھیک ہے۔ جس کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اس کو ہا جوڑنا ہو تو ایسا جوڑیں گے، جس کی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہوتی اس کو جو لکھنا ہے تو گول ہا ایسا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آج کے ایک آپ کے لیے نیا تھا، انشاءاللہ آگے بھی اس کے مشق کرتے رہیں گے تاکہ اچھے سے پریکٹس ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، ابھی تک میں جو بتائی سب کو کہ سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، چارٹ پہ مجھے بتا دیں، کیونکہ میں میوٹ کروں تو میوٹ ٹاک آفس مجھے آن کرنا آف کرنا پڑے گا۔ جو بھی ابھی تک یہاں پہ سمجھایا سب بہنوں کو سمجھ میں آیا؟ چارٹ پہ لکھ دیں آپ لوگ، الحمدللہ، چلیں، بارک اللہ، میں لاسٹ میں انشاءاللہ سب سے بات کروں گی، الحمدللہ۔ چلیں پھر آج ہم کیا کرتے ہیں، ابھی جو ابھی تو ہو گیا نئی بہنوں کا جو ہمارا سبق تھا وہ ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب ہمارے جو پرانی بہنیں ہیں ان کو بھاری حروف کے ہمارے پریکٹس چل رہی تھی، تھوڑا اچھے سے اور پریکٹس کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر ہم آپ کو پڑھنے کا بھی موقع دیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ پڑھ کے بھی سنانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بھا، بھاری حروف ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ بھا، اس کو ہم نے کیا جوڑا، الف، بھا، اے بھا، ہے نا، بھا ہو گیا۔ ای لکھنے کے لیے ہم لوگ اس پہ حمزہ لکھیں گے، بھائی، را الف را دعاد ای بھائی، رادی، ہو گئے، ہو گئے، گا یا پہ ہم حمزہ لکھیں گے، بھائی راضی ہو گئے، بھائی کو کسی کو منانا ہو تو بولتے ہیں نا، چلو بھائی مان گئے، بھائی راضی ہو گئے، ایسے اس کے ہم لوگ بھاری شکل والے تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں، ہاں۔ اب یہاں پہ ہر ایک میں ایک ایک بھاری حروف ہے، دیکھ لیں یہاں پر،
ऊपर मत बैठो, अलिफ वाव पे रे। ये नई बहनें भी देख ले, आप लोगों को भी आगे आने ही वाला है, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें इंशाल्लाह। ऊपर अब यहाँ पे जेर जबर पेश लिखा हुआ है, हर जगह नहीं लिखा रहता, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर मत बैठो, देखिए बा या ए ठ की छोटी शक्ल, हाँ उसको वाव जोड़ दो, बैठो, बैठो है ना, ऊपर मत बैठो जुमला बन गया। अभी इसी तरह से देखिए, गाड़ी में बैठो, गाफ अलिफ गा, सबको पता है गा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। गाड़ी, ड़ाई, गाड़ी में बैठो, बा या ठा वाओ, बैठो, ठीक है। जो नई बहनें जो पुरानी बहनें हो या नई बहनें होमवर्क लिख रहे हैं, माशाल्लाह ऐसी थोड़ा सा गैप रख के लिखेंगे, ये थोड़ा सा वक्फा रहता है बीच में ना, इसको छोड़ देंगे, या ऐसा कॉमा लिख दो चलेंगे। बहुत अच्छे बहनों ने बहुत अच्छा माशाल्लाह लिखी है, सफाई के साथ बहुत बहनों ने, तो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। अभी दोस्त को समझा दो, दाल वाओ दो सीन छोटी ते, छोटी सीन और ते, दोस्त, काफ वाव को, सीन मीम झा अलिफ झा, समझा, समझे ऐसा लिखेंगे, दाल वाव दो, दोस्त को समझा दो, ठीक है। अब ये देखिए, मजदूर ने बोझ उठाया, इसमें दो जगह पे भारी हुरूफ है, देखिए माँ जाल दाल वाव रे, मजदूर ने, बे वाव बो, झा भारी झ है ना, झ से झाड़ू भी आता है, बोझ उठाया, ये उठा ठ, उसको अलिफ जोड़ दिया हमने, या को अलिफ जोड़ दिया, उठाया जुमला बन गया है ना। तो इसी तरह से तेरे साथ चले थे, तेरे तायारे, इसको हमने या जोड़ दिए, तेरे बन गया, अगर अलिफ जोड़ते तो तेरा बन गया, ई बनते तो तेरी बन जाएगा है ना। इसी तरह से साथ, सीन अलिफ साथ, साथ, तेरे साथ, चाला या ले, चले थे, था या थे, चले थे, या जोड़े तो ऐसा बन जाएगा, अगर था को ई जोड़ेंगे तो थी बन जाएगा, अगर था अलिफ जोड़ेंगे तो था बन जाएगा। ये हमने खूब प्रैक्टिस करे हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पे देखिए, घोड़े भाग गए, ठीक है। हाँ आपको होमवर्क मिले, आपको होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह, उसमें सब बताएंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, घोड़े भाग गए कैसा लिखेंगे इसको, एक गाफ छोटी, उसको भारी हा जोड़ दिए, वाव जोड़ दिए, घ बन गया, हाँ ड़ा, ये घोड़े। अब ये भा है, बा है, इसको भारी हा जोड़ दिया हमने, अब ये अलिफ जोड़ दिया और नुक्ता लगा दिए, भाग, भाग, गा, भाग गा या ये गए, ठीक है, भाग गए। अब ये चिड़िया, चिड़िया उड़ गई, चाड़ी चिड़, या अलिफ चिड़िया, उड़ अलिफ रे उड़, गाई ई, गई, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। झूठ बोलना छोड़ दो, झा वाव झूठ, ठीक है, झूठ, बे वाव बो, लाम नून अलिफ ना बोलना, छे च की छोटी शक्ल भारी शक्ल, छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ये जुमला है ना। झूठ, हम लोग हर जगह पे जे जबर पेश नहीं रहता, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। झूठ, जा जिम की छोटी शक्ल, जिम की हाँ लिंक शेयर किया हुआ है, देखिए बाजी ने, फरहाना बाजी ने, उस पे जिसको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे हमारा होमवर्क आता रहेगा इंशाल्लाह। चलो, अब ये देखिए उसको हमने हा जोड़ दिए, झ बन गया, उसको वाव जोड़ दिए, झू बन गया, और ये टे, झूठ है ना? ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, ये जो पुरानी बहनें हैं, एक तो अभी हमने बताया झूठ मत बोला, ये हमने जुमले, वो वाला होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ये भी होमवर्क रहेगा। इस पे हम थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। पीर मंगल, हम आपको मैं सिर्फ ये लिख के भेजूंगी, मंडे ट्यूसडे आपको उर्दू में नाम लिखना है। अभी देख ले यहाँ पे कैसे लिखते हैं, हम उसके प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चल, देखिए मैं आपको होमवर्क दूंगी,
ऐसे। हाँ, जैसे मैंने लिखा है मंडे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है उसके आगे पायरेपी। हमने बताए थे, इसके बारे में प्रैक्टिस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक टेस्ट जैसा हो जाएगा, है ना। मंडे, आप देख के भी लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा, कोई इसमें ये नहीं है, पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूसडे मैं ऐसा लिख के भेजूंगी आपको। तो आपको यहाँ पे लिखना है मंगल, क्योंकि हमारे नून गुन्ना की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोगों के पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी है। मंगल आपको लिखना है, ठीक है। अब मैंने लिखूंगी यहाँ पर मंगल। हाँ, मेरे पेन बराबर नहीं आती है, आप लोग देख लें जरा अच्छे से लिखना। ठीक है, अब मैं लिखूंगी वेनेसडे। वेनेसडे लिखूंगी, आपको लिखना है यहाँ पर बुध, ठीक है। मैं लिखूंगी यहाँ पर थर्सडे, आपको यहाँ पे लिखना है जुमेरात। जीम मीम आइन रे अलिफ ता। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें फोटो देख के भी लिख सकते हैं आप, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे फ्राइडे, आपको लिखना है जुमा। लाइन से एक के नीचे एक लिखना है अच्छे से, यहाँ पे मेरा पेन बराबर चलता नहीं, तो यहाँ पे आपको मेरे मैं जो लिखूंगी इसके आगे आपको लिखना है, ठीक है। पीर, ठीक है। मंगल, अच्छे से। बुध, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, चलेगा। फिर जुमेरात, हाँ, फिर जुमा। हफ्ता भी लिख सकते हैं, शनिचर भी लिख सकते हैं, या हफ्ता का दिन भी उसी को बोलते हैं, शनिचर भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। हफ्ता लिखे आप, इजी होगा आप लोगों के लिए। और ये इतवार, ठीक है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस हफ्ते का टास्क है, मैं इंग्लिश में लिखूंगी, आपको उर्दू में नाम लिख के भेजना होगा, ठीक है। मैं आपको फोटो भेजूंगी इंशाल्लाह। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मिस्टेक भी होता है तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है इंशाल्लाह। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करके आप सबसे बात करती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की, रीडिंग की इंशाल्लाह, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग की दोनों भी प्रैक्टिस करेंगे। जी, जो भी नई बहनें हैं उन सब पे इस पे ज्वाइन कर लें। चलिए, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।